رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ کی شعر میں دو باتیں عرض کرتی ہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ، رسول پاک کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ لفظ آپ توجہ کریں، ایک ہی لفظ ہے، میں دوسری بار پھر اس کو دہراتا ہوں۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے۔ ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب ہوتا ہے جان نچھاور کرے، اور دوسری جگہ مردے کے معنی ہے۔ بہرحال اصل ایمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اسی لیے ہم خطبوں میں بھی یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ماہ ربیع النور شریف خاص طور پر سنیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ساری عیدیں جو ہمیں ملی ہیں، بقرعید ہو کہ عید الفطر ہو، وہ سب اسی عید کی برکت سے ملی ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان کی اہمیت معلوم ہوتی، نہ کعبے کی طہارت معلوم ہوتی، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ ہم رحمان تک پہنچ پاتے۔ یہ سب اسی کے دم قدم کی برکتیں ہیں۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہی نام پاک ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اس نام کو اپنی زندگی سے الگ کرو گے تو کچھ نہ رہ جائے گا، کچھ نہ رہے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہے تو جان کا ذکر بار بار ہونا بھی چاہیے۔ آج ہمارا اپنا مشن تو یہی ہے، ہمارا اپنا ٹاپک یہی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ زندگی جو باقی ہے، جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، وہ عظمت رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے عزت اسی کی دنیا میں ہے جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں، بہت سارے تجربے بھی شاہد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیگانگی تمہیں اس دنیا میں بھی ذلت کی طرف لے جاتی ہے، آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے۔ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے ہمارے اس ملک میں جو خرافات ہوئے، جس طرح کے ماحول پیدا کیے گئے، وہ سب کو پتہ ہے، کوئی یہاں بے خبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی شان میں بھونکے گا وہ ہیرو بن جائے گا، لیکن ہم نے کتنوں کو زیرو بنتے دیکھا۔ بھونک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ چند لوگوں کی چاپلوسی کے لیے یہ کام کر گئے، لیکن انجام چند ہی مہینوں کے بعد انہوں نے دیکھا لکھنؤ سے، دلی سے کچھ ایسے اپنے اپنے گوفوں سے نکلے ہوئے کتوں کو ہم نے دیکھا،
हुजूर की शान में गंदी किताब लिख करके एक नापाक शख्स जो पूरी दुनिया भर में ये मशहूर करना चाहता था कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूँ, कुरान को बदल करके नया कुरान लाने की कोशिश की है। चंद महीनों के बाद फिर समझ में यह आया कि दीन भी गया, नाम भी गया, खानदान भी गया, फिर जेल भी गया। वापस आया तो पता चला कि अब के करंट सिचुएशन ये है कि लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे मेरा घर दिया जाए, मुझे हिफाजत दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए। और कभी सड़कों पर सोए हुई तस्वीरें आ जाती हैं। इन जालिमों को हमने देखा, चंद महीनों में जिल्लत यहाँ तक पहुंची। तब फिर हमें आला हजरत का वो शेर याद आता है, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। ये तो जिंदगी में दुनिया की जिल्लत है और आखिरत की जिल्लत तो अभी मुकद्दर है। इसीलिए मेरे अजीज हो, लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र व एहसान है, करोड़ा शुक्र व एहसान है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं आज की जिंदगी में गुस्ताखियां करने वाले छुप छुप करके फिरते हैं, मजबूर हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर भी रहे और डर भी रहे, जान का भी खौफ है और छोटे छोटे बच्चों से भी डर जाते हैं। न जाने कितने बॉडीगार्ड लगाने पड़ते हैं, खुल करके माहौल में आ नहीं सकते, रातों की नींद खराब। गुस्ताखी किया क्यों? और उसके बाद हालत जिंदगी की ऐसी हो गई कि लोगों के सामने आ नहीं सकते, छुपते छुपाते, पता नहीं बताते। लेकिन अल्लाह का करोड़ा एहसान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करने वाला मुझ जैसा एक अदना गुलाम देखो हजारों के मजमे में तन्हा घूमता रहता है। और जहां पर भी जाएं अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, जिस जगह जाएं इज्जत बख्शी है। कोई ऐसा खित्ता मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा जहां हम जा रहे हो और फूल निछावर न किए जा रहे हो। ये इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं, जो इज्जत मिलती है वो रसूलुल्लाह के कदमों से मिलती है। उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत की बात करो, फिर देखो अल्लाह ताला किस कदर बुलंदियों पर पहुंचाता है। चंद महीनों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। मैं भी अपनी जिंदगी में बदलाव देखा, इसलिए कि तुम्हारे पास इससे कबल भी मैं आया। इस मस्जिद की शायद ओपनिंग थी, उस वक्त भी मैं आया, शायद यहाँ लोग पहचानते भी ना होंगे। और आज ये हाल है कि हर कोई इंतजार में बैठा हुआ है। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई अभी जल्दी कोई पार्लियामेंट का मेंबर बन गया या कोई सियासी ओहदा हासिल कर लिया। बस बात इतनी सी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदगी यही है मेरे अजीजों, जिंदगी यही है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ, फिर देखो जिंदगी का मजा ही कुछ और है। और खौफ अल्लाह ताला दिल से निकाल देता है, डर अल्लाह ताला दिल से निकाल देता है। कुछ लोग तो मुझसे ये कहते भी, कुछ तो बहुत सारे जगहों पर मेरा जाना हुआ, स्टेजों पर, कुछ मौलवी हजरात बगल में बैठने से भी डरते भी हैं कि इनके साथ बैठेंगे कल हमारे ऊपर भी केस हो जाएगा, हाँ हमारे ऊपर भी कोई चीज आ जाएगी। मेरे अजीजों, हमारा दामन पाक है, हमारा दामन साफ है। हम किसी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी में कभी शामिल नहीं रहे। हम देशद्रोही मामलात में या आतंकी मामलात में, दहशतगर्दी के मामलात में कभी मुलविस नहीं रहे। और हमारी कोई खुफिया मीटिंग नहीं होती, जो भी होती है वो स्टेज पर ही होती है। हमने कभी छुप छुप करके मीटिंगें नहीं की है, हमें इस बात का डर नहीं होता। हम किसी भी जगह पर सिर्फ और सिर्फ इस सहारे से जाते हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह की इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर ये जुर्म है किसी के सामने तो फिर हम फांसी लेने को भी तैयार हैं, इसलिए कि हमें इस बात का एजाज मिलेगा कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करते हुए दुनिया से कोई जाए, इंशाअल्लाह उल अजीज क़यामत के दिन वो बिलाल हबशी और खब्बाब बिन अरत के साथ उठाया जाएगा, उनके साथ उठाया जाएगा। उनका जुर्म क्या था? मक्का वालों ने सिर्फ उनको इसीलिए मारा था ना कि रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करते थे। बहरहाल मेरे अजीजों, आज बहुत सारे हालात ऐसे हैं, लोगों को इस तरह डराया और सहमाया गया है। कुछ लोग इस बात के खौफ में हैं कि इनके आगे पीछे इनकी तकरीरें सुनोगे तो पता नहीं तुम्हारे साथ भी क्या क्या मामलात हो जाएंगे।
اللہ گواہ ہے, اللہ شاہد ہے, میں اپنی قوم کو کبھی لڑائی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا, نہ ہی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی آگ میں جھونکنے کی بات کرتا ہوں. آگ میں جانے کی بات آئے تو میں تنہا اعلان کرتا ہوں, پوری امت کے لیے نہیں کہ ہر نوجوان آ جائے مقابلہ کرے. میں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا. میں چاہتا ہوں امن رہے, سکون رہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ بزدل بن کر کے گھروں میں بیٹھا رہے ہیں. ہم یہ بھی زندگی نہیں چاہتے, بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین پر خیر امت بنا کر بھیجا ہے, خیر امت بنا کر بھیجا ہے. سب سے بہترین امت ہو تم, اور سب سے بہترین امت کا کردار ادا کرو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یا اسلام میں آنا کوئی جرم ہے جو تم ٹوپی چھپا کر, داڑھی چھپا کر یا اپنی گردن جھکا کر چلو گے؟ نہیں, اسلام میں آنا یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے, سب سے بڑے فخر کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے میری پیشانی کو ایرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا. ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جس نے خود ہمیں پیدا کیا, ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے. کیا یہ تمہارے لیے اعزاز نہیں؟ کیا یہ تمہارے لیے عزت کی بات نہیں؟ اللہ نے سارے ناپاکیوں سے تمہیں پاک کر کے یہ دین دیا ہے. یہ مذہب اسلام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام میں دیا. تمہارے پاس کوئی بھی ناپاک چیز نہیں. تمہیں کہا بھی گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ, پاک چیزیں پیو, کلوا من طیبات ما رزقناکم. تمہارے لیے ذرا برابر بھی ناپاک چیز اللہ نے حلال نہیں رکھی. حتیٰ کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے, جس چیز سے ہلکا نشہ آئے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. کیوں؟ تم پاکیزہ قوم ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنے ہوئے ہو. تمہارے جسموں کو پاک رکھا گیا. آپ دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھ لیں, طہارت کے مسائل اتنے کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مذہب اسلام میں ملیں. طہارت کے مسائل, ارے کوئی چیز چھوٹی سی پیشاب کا قطرہ لگ جائے تو کیا کریں, پکانا لگ جائے تو کیا کریں. فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ, ہر جانور کے متعلق اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں. کبوتر کی بیٹ لگ جائے, چڑیا کی بیٹ لگ جائے, چوہے کی بیٹ لگ جائے, یا کسی جانور کا, بڑے حرام جانور کا پکانا یا اس کا تھوک لگ جائے, ہر ایک کے لیے مسائل کیا کیا ہیں, پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر, پوری کتابیں ہیں. تمہارے آستین پر لگ جائے, تمہارے جبے پر لگ جائے تو پاک کیا ہے. عزیزان گرامی, آپ اندازہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تم پاکیزہ قوم ہو, اور اتنا ہی نہیں, تمہارے کپڑوں کو بھی پاک. آج تک مجھے بتاؤ ان مسجدوں کو ہم کس قدر ستھرا رکھتے ہیں جتنا اپنے گھروں کو بھی نہیں رکھتے. کیوں؟ یہاں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں. حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کیچڑ یا ناک کا کیچڑ نکال کر مسجد میں ڈالے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. فرمایا گیا کہ مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہاری آنکھوں میں جانے سے کچرا جانے سے تکلیف ہوتی. مسجد کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کچرا بھی ہلکا سا ڈالتے ہو. یہ زمینیں اللہ نے تمہارے پاک رکھا, یہ زمینوں کو اللہ نے تمہارے لیے پاک رکھا. تمہارا لباس پاک, تمہارا رزق پاک. یہاں تک کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا جس کو بھی دیکھو جنگل کی طرح جاؤ, عورتیں پکڑو اور اپنی عیش کرو. نہیں, وہ بھی ایک حلال راستہ دیا گیا. جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کرو اور زندگی گزارو, اولاد ہو. یہ حلال راستہ تمہیں دیا گیا. نہ تمہیں زنا کی طرف بھیجا گیا, نہ شراب کی طرف بھیجا گیا, نہ تمہیں جوئے کی طرف بھیجا گیا. یہاں تک کہ مال کو بڑھا کر کے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. یہ تمام چیزیں کس بات کی علامت ہے معلوم ہے میرے عزیزوں؟ اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا. جب اتنے پاکیزہ دین میں ہو تو سر جھکا کر کے نہیں, سر اٹھا کر کے جیے. عاجزی و انکساری اللہ کی بارگاہ میں. لیکن دنیا کو یہ کبھی بھی آپ دنیا کے ان ظلموں کو دیکھ کر یہ فیل نہ کریں کہ مجھے لوگ مجرم سمجھتے ہیں, مجھے لوگ آتنکی سمجھتے ہیں, مجھے لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں. تم ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی امید مت رکھو. اگر آپ اپنے جسم کے 4 ٹکڑے بھی ان کتوں کے سامنے رکھ دو تب بھی وہ تمہیں دہشت گرد ہی کہیں گے. ان کے دماغوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمہارے چہرے سے نہیں ہے, وہ تمہارے دین سے ہے. اسی لیے آپ اپنے دین پر
مستقیم رہو، استقامت کے ساتھ رہو، اللہ نے اسی میں عزت بخشی ہے، اسی میں عزت بخشی ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے عزیز، چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے جب جا رہے مدینے، صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، 200 کے قریب بھی تعداد نہیں تھی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، اس وقت جانتے ہیں کئی صحابہ کے گھر چھوٹ گئے، ان کی جائیدادیں رہ گئیں، ان کی زمینیں رہ گئیں، گھر بار چھوٹ گیا اور مدینے جا رہے ہیں بغیر گھر کے نئے گھر پر۔ اس وقت وہ صحابہ اعلان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں؟ توکل تو دیکھیں، یقین تو دیکھیں، ان کا تھے 200 کی تعداد میں، اور کھانے پینے کے مسئلے تھے، ایک کھجور ملتی تو دن بھر گزارا کر لیتے، لیکن اعلان کیا کر رہے تھے اس وقت؟ ہجرت کرتے وقت وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اس دور کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھی، ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا ہو، اس زمانے کی یہ 2 طاقتیں تھی۔ پرشین ایمپائر جس کو کسرا کہتے تھے، رومن ایمپائر اس کو کیسر کہتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ مدینے ہجرت کرتے وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ہم کیسر اور کسرا کو بھی فتح کریں گے۔ کون سا یقین تھا ان کے پاس؟ کون سا توکل تھا؟ اتنے بڑے منصوبے کہاں تھے؟ مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنس رہے تھے، ان کو دیکھو مکہ میں اپنا گھر نہیں بچا پائے اور کیسر و کسرا کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑی سلطنتوں کو ہلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے مکہ والے مذاق اڑا رہے تھے میرے آقا کے غلاموں کا۔ ہجرت کے 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، مکہ تو فتح ہوا ہی، حضرت عمر کا زمانہ کیا آیا، پرشین ایمپائر بھی ٹوٹ کر ختم ہوا، رومن ایمپائر بھی ختم ہو گیا، اور ان کو فتح کرنے والی کوئی بہت بڑی فوجیں نہیں تھی، پیوند لگے کپڑے پہننے والے میرے آقا کے غلام ہی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے عزت جو ہے دنیا کی طاقتوں میں نہیں ڈھونڈی، میرے آقا کی غلامی میں عزت ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر کے وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اب بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا ہے، ان کا ایک ترجمان ایمبیسیڈر آیا ہے، سفیر آیا ہے۔ تو ان کی عزت میں، اس صحابی کی عزت میں اس بادشاہ نے ریشم کا کارپیٹ بچھایا، ریشم کا کارپیٹ، اور ایک سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی کہ ہم بہت عزت دیں گے ان کو، عرب سے جو قاصد آ رہا ہے، جو سفیر آ رہا ہے۔ جب حضرت نعمان وہ صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، سادے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور بادشاہ کے محل میں جیسی آئے دیکھا کارپیٹ بچھا ہوا ہے اور قالین ہے وہ ریشم کا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ریشم کا قالین آپ کے اعزاز میں۔ انہوں نے تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور کہا میں اس پر نہیں چل سکتا، میں زمین پر چلوں گا۔ اور اس کے بعد چلتے ہوئے آئے، کرسی سونے کی کلائی کی ہوئی رکھی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کو ٹھوکر مار کر الگ کر دیا، کہا میں لکڑی کی کرسی پر ہی بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں عجب انداز دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس بہت ساری سلطنتوں کے سفیر آئے، ہم نے ان کو اتنی عزت نہیں دی جتنا محمد کے سفیر کو عزت دی ہے۔ آپ کے لیے ہم نے ریشم کا کارپیٹ بنایا، وہ اپنے تلوار سے پھاڑ دیا، اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی کو آپ نے ٹھوکر مار دیا۔ یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا غرور ہے؟ اس صحابی نے کہا نہ، مجھے غرور نہیں، نہ ہی تکبر، نہ ہی ایٹیٹیوڈ، بلکہ میں اس ریشم کے کارپیٹ پر اس لیے قدم نہیں رکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، اور سونے کی کرسی پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اور ہلکی چیزوں پر تشریف فرما ہوتے، اور مردوں کے لیے انہوں نے سونے کا استعمال حرام فرمایا ہے۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، جس جگہ بھی رہوں گا انہی کی ڈیوٹی پر رہوں گا۔ یہ عزت دیکھی بادشاہ کے محل میں۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، آپ کے اس اپنے دین پر جمے ہوئے ہونے کی وجہ سے وقت کا بادشاہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ آپ اگر اس بات کو محسوس کریں کہ عزت میرے آقا کی غلامی میں ہے، اگر ہم مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اور ان کے کردار کو اچھی طرح سے لوگوں میں پہنچائیں، تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں اپنی زندگی میں بھی دیکھتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے اتر کر کے آیا اسی لباس کے ساتھ،
ہاں یہ اور بات ہے کہ تھوڑا چینج ہوگا، میں اپنے امام میں اپنے جبے کے ساتھ، لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ پوری فلائٹ میں 100 سے لوگ ہوتے ہیں، میں ایک عجوبہ کہاں چلا جاؤں. نہیں، ہمیں تو اس بات کا لطف ملتا ہے کہ کم سے کم لوگ دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ محمد عربی کا غلام بیٹھا ہوا ہے. چھپنے کی بات نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بلکہ رشک کرنے کی بات ہے، اعزاز، کیونکہ ہمیں اسی نسبت پر تو فخر ہے. میں تو یہی کہتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے باپ کے نام سے نہ پہچانے، حضور کی غلامی سے پہچانے. اپنا مقام اتنا بناؤ کہ آپ کا انٹروڈکشن جب ہو، آپ کا تعارف جب ہو تو حضور پاک کی غلامی سے کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کیا جائے. ابھی آپ کے سامنے خطیب و امام مجھے بلا رہے تھے یہی کہہ کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر. باقی اور بھی بہت کچھ ہوگا، میں کہیں کا پڑھا ہوا حافظ بھی ہوں گا، کہیں کا پڑھا ہوا عالم بھی ہوں گا، کہیں کا پڑھا ہوا مفتی بھی ہوں گا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر ہمارے اعزاز میں حضور کی غلامی آتی ہے تو یہ زندگی کی معراج ہے. عزیزان گرامی، زندگی اتنی گزارو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تمہیں دنیا پکارنے لگ جائے. اور وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے، وہ دن تمہاری کامیابی کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ عراق میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں ایران جانا تھا. جنگوں کے حالات تھے، دریائے دجلہ بیچ میں آتا ہے اور دریائے دجلہ کو عبور کر کے ایران کی زمین پر آنا ہے. ایران کی فوج نے جب دیکھا سعد ابن ابی وقاص اپنے فوجیوں کے ساتھ ادھر آ رہے تو دجلہ دریا کے اوپر جتنے برج تھے سب توڑ دیے انہوں نے کہ کہیں یہ مسلمان ادھر نہ آ جائیں. سب برج اور پل توڑ دیے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا حوصلہ نہیں توڑ سکے، وہ کھڑے ہوئے اور اپنے صحابہ 300 صحابہ ان کے ساتھ تھے. سارے لوگوں نے پوچھا کہ سعد ابن ابی وقاص سے کیا کرنا ہے؟ حضرت سعد نے کہا جانا ہے ادھر. کہا دریا ہے، اتنا گہرا ہے دریائے دجلہ، آج بھی موجود ہے. کیا آپ کو اندر جاتے جاتے 10 منٹ لگ جائے؟ گہرائی اور چوڑائی بھی کافی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے صحابہ نے پوچھا کیسے جائیں گے؟ کہا کہ سب اپنے اپنے گھوڑے لے لو اور دریا پہ ہی ڈال دو، اور جب دریا کے پانی میں تمہارے گھوڑے چلنے لگیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے جاؤ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، محمد عربی کا غلام ہوں. اگر بچانا ہو تو مولا بچا دے گا، ہمارے لیے راستے کشادہ کر دے گا. ان کا عزم تھا، یقین تھا، توکل تھا. تاریخ طبری آج بھی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لینا. جب یہ 300 صحابہ سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ میں کود پڑے تو وہ چلتے ہوئے ایسے جا رہے تھے جیسے خشک زمین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دریا عبور کر کے وہ ایران کی سرحد پر بھی آ گئے. ایرانی فوجیوں نے ایک تاریخی بات کہی تھی اس دن، وہ جملہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے. انہوں نے حیرت میں اور ہیبت میں یہ کہا تھا دیواں آمدن انسان نہ آمدن، یہ انسان نہیں آئے ہیں، یہ جنات آئے ہوئے ہیں جو پانی پر بھی چل رہے ہیں. بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر سچے دل سے ہو جائے، مولا خشکیوں پر بھی اور تریوں پر بھی تمہاری حکومت قائم فرمائے. انہی کا تو نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اب میں چند باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا. اے میرے عزیزو نوجوانوں، میرے پیغامات صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم خالی نعرے لگاؤ. مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ جب مکمل زندگی ان کی، کامل انسان کی زندگی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا وہ ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور قرآن نے یہی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کے لیے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. آج ہمارے نوجوان اخلاق اور کردار سیکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سکھائے جاتے ہیں، ہمارے بچے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں.
کہ ہینڈ شیک کیسا کرنا چاہیے, سیڑھیوں پہ چڑھنا کیسے چاہیے, چلنا کیسے چاہیے, سوٹ کیسے پہنیں گے, لوگوں سے بات کیسے کریں گے. ارے ان لوگوں کے پاس یہ سیکھنے جا رہے ہیں ہمارے بچے جن کو پیشاب کا طریقہ نہیں معلوم. وہ پروفیسر بنے ہوئے ہیں اور اخلاق سکھا رہے ہیں, کردار سکھا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے, وہ نوجوان ہمارا بچہ اخلاق سیکھنے وہاں جا رہا ہے, جبکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. پورے, یہ میرا اپنا دعویٰ نہیں, آپ دوسروں کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں. انگریزوں نے بھی لکھا ہے, کرسچنوں نے بھی, یہودیوں نے بھی لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عیب آ جاتا تو 40 سال مکہ والے حضور کو چھوڑتے نہیں. اور جتنے بھی حضور کے ساتھ اذیتیں کی گئیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا 3 سال تک. 3 سال تک ملنا جلنا مکہ والوں نے بند کر رکھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور تھے, پتے کھا کر کے دن گزارے, چمڑے کھا کر دن گزارے. یہ تکلیفیں بھی دی. رسول اللہ کے غلاموں کو انہوں نے مارا ہے, پیٹا ہے, جلایا ہے, سب کچھ کیا ہے. لیکن پوری کتابیں اٹھا کر کے مجھے دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے ساتھ اتنی بربریت کرنے والے مکہ والوں نے کبھی میرے آقا کی زندگی پر ایک بھی اخلاق کے خلاف اعتراض کیا ہو یا سوال کیا ہو. بتا دینا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک بھی اعتراض کسی مکہ والے نے کیا ہو. یہاں تک کہ ابو سفیان جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ نہیں تھے, نجاشی بادشاہ کے پاس بہت لمبا مکالمہ چلا ہے. صحابہ جو ہے ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے تھے, ایتھوپیا گئے تھے. 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر پہلے, مدینہ جانے سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے. وہ ہجرت کہاں کی تھی؟ ایتھوپیا, حبشہ کی ہجرت تھی. حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی, وہ عیسائی بادشاہ تھا اور رحم دل تھا, ہر ایک کو پناہ دیتا تھا. صحابہ وہاں گئے. اب جب وہاں گئے تو مکہ والوں کو پتا چلا کہ رسول اللہ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے نجاشی کے یہاں گئے ہیں. تو یہاں سے ابو سفیان اور 2 لوگ پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے. اور بادشاہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے, بڑے پیسے والے تھے ابو سفیان. جا کر کے بادشاہ سے کہا ہم آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں. تو جا کر کے نجاشی نے جب موقع دیا تو ابو سفیان نے سب ان کی شکایتیں لگائی. کیا کہ مکہ سے ایک قافلہ بھاگ کر کے آیا ہے, وہ ہمارے خاندان والے ہیں جو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں اور وہاں پر فتنہ پھیلا رہے, لہٰذا آپ ان کو حبشہ میں رہنے کی اجازت ہرگز نہ دیں, ان کو واپس مکہ بھیجے. کیوں؟ ان کو مارنا تھا نا, مکہ والے مارتے تھے, وہ غریب صحابہ تھے. تو نجاشی رحم دل کے ساتھ ساتھ عادل بھی تھا. اس نے شکایت تو سن لیا اپنے متر کی, جو تجارت میں پارٹنر بھی رہے ہوں گے یا بڑے پیسے والے تھے ابو سفیان. نجاشی نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات اپنی جگہ پر, وہ جو بھاگ کر کے میرے ملک میں پناہ لینے آئے ان کی بھی بات میں ایک بار سن لوں گا, وہ کیا کہتے ہیں میں وہ بات سن لوں گا. ان کو بلایا گیا. بلانے کے بعد وہ صحابہ میں جب آگے بڑے حضرت جعفر تیار تھے. نجاشی نے پوچھا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, تم کیوں مکہ والوں کا دین چھوڑ کر کے نئے دین پر آئے ہو, تمہارے دین کا میسج کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی جملے میں کہا ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس نے ہمیں بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا ہے. اب تک جو ہے مخلوق کی عبادت کرتے تھے, پتھروں کی, درختوں کی, اور وہ صحابی حضرت جعفر کہنے لگے ہمارے پاس وہ رسول آیا ہے جس نے مخلوق کی عبادت سے ہمیں نکال کر خالق کی عبادت میں لگا دیا. نجاشی چونکہ خود ایمان والا تھا, عیسائی تھا, مذہب عیسائیت میں جو ایمان رکھتے تھے, اس کی دل میں یہ بات اثر کر گئی. اس کے بعد پھر اب اس نے جو سوالات شروع کیا, ابو سفیان کو بلایا, کہا میں چند سوالات کرتا ہوں جواب دو. ابو سفیان سے پوچھا بتاؤ وہ جن کے بارے میں تم شکایت لے کر کے آئے ہو کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے تھے یا انہوں نے کوئی جھوٹی باتیں کہی ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ چاہوں تو یہاں حبشہ میں ہوں کچھ کہہ دوں, لیکن دل گوارا نہیں کیا کیونکہ عرب والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے. محمد نے کبھی جھوٹ کہا نہیں اور ابو سفیان نے جھوٹ کہہ دیا. اس لیے نجاشی کے بارے وہاں پر دربار میں سچ سچ کہا کہ نہیں, آج تک کبھی ہم نے محمد سے جھوٹ سنا ہی نہیں.
یہ کون کہہ رہے ایمان نہیں ہے؟ یہ کہنا پڑا۔ نجاشی نے پھر پوچھا، جو سوالات ہیں وہ بہت سارے سوالات ہیں، حدیث بڑی طویل حدیث ہے۔ نجاشی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا جس کی وجہ سے وہ بادشاہت کے لیے اگر ایسا کر رہے ہوں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے خاندان میں بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ پھر پوچھا نجاشی نے، تمہارے عرب میں مکہ میں وہ ایک چھوٹی برادری کا آدمی ہے، چھوٹے خاندان کا آدمی ہے، یا تمہارے مکہ میں موجود سب سے افضل خاندان میں آیا ہے؟ ابو سفیان کہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کہنا پڑا، ہمیں سب سے افضل قریش خاندان میں ہی وہ پیدا ہوا۔ جتنے سوالات نجاشی نے کیے سب ابو سفیان کو بتانا پڑا، اور اس کے بعد باہر نکل کر کے آئے ابو سفیان۔ جب تقریباً 17 سوالات نجاشی نے کیا تو اس کے بعد نجاشی بادشاہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قسم خدا کی اگر وہ رسول یہاں ہوتے میرے سامنے، میں ان کے پیروں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا، میں ان کے پاؤں دھوتا اور پانی لیتا، اور پھر وہ نجاشی خود دائرہ اسلام میں داخل۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اخلاق کو غالب کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا۔ بس آج ضرورت یہ کہ ڈرے سہمے ہم دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا نیوٹرل بن جائیں گے، لوگوں میں عزت ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگی۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کبھی نہیں ہو پاتے۔ اگر کاش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھل کر کے رہے، ہم غلام ہیں حضور کے، کہنے میں کون سی بات ہے، کہنے میں کون سا ڈر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو چاہے جہاں پر بھی رہے ہم کھل کر کے کہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا بھی ہوں کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا ایک پلین کے اندر، آسٹریلین ایک نوجوان جو ہے وہ پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب سپلائی کیا۔ انٹرنیشنل فلائٹس میں یہ شراب دینا عام سی بات ہے، اب شراب سب کو دی جا رہی تھی، وہ کین اس کے پاس جب وہ ایئر ہوسٹس نے دیا تو اس نوجوان نے انکار میں کیا کہا؟ آئی ایم اے مسلم۔ اتنا کہہ دیتا کہ مجھے نہیں پینا ہے تو یہ بھی جواب تھا، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ کچھ لوگوں کو چبھ جاتا ہے، بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیو، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہوں؟ اس نے یہ ثابت کرنا چاہا شراب اور مسلمان دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو اور پھر یہ پی رہا ہو۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مذاق مستی چلتی رہی، اس ایئر ہوسٹس نے آرگیومنٹ شروع کیا، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ سارے پلین کے پیسنجرز مزے لے کر پی رہے، ریلیکس ہو رہے، لمبا سفر ہے، آپ بھی پی کر سو سکتے ہو، کیا اس میں خرابی ہے، کون سی برائی ہے، اور یہ بالکل ریفائن چیز ہے۔ اس نے جب زیادہ آرگیو کرتے ہوئے دیکھا تو اس ایئر ہوسٹس سے کہا ٹھیک ہے یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلاؤ، پائلٹ کو پلاؤ، اگر وہ پیتا ہے تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ پیتا تو ہوگا اپنے گھر میں، لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی فی الحال آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا، پلین چلا رہا ہے۔ مسلمان نے کہا تو کان کھول کر سن لو، مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے، وہ اپنے رسول اللہ کی غلامی میں آن ڈیوٹی ہے۔ یہی چیز میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تم جس جگہ پر بھی ہو میرے مصطفیٰ کی غلامی لے کر چلو، اور دنیا کو یہ بتاؤ ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں مسلمان بن گئے اور بازاروں میں جا کر کے کچھ اور بن گئے۔ ہاں ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں اور تنہائی میں شیطان ہیں، یہ نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت تم آن ڈیوٹی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تم سفیر ہو، تم ترجمان ہو۔ کئی ایسے نان مسلمز کو میں جانتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق رکھتے، کس وجہ سے؟ کتابوں کی وجہ سے نہیں، کچھ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے اخلاق لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کئی آج سے 7-8 سال پہلے ایک نان مسلم ڈاکٹر ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ ڈسکشن کے وقت ایک بات پوچھی تھی، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی نرم دلی کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔
آج بہت سارے وہ لوگ ڈیبیٹ پر بیٹھتے ہیں جو نرے جاہل ہوتے ہیں، اسلام کی اور حضور کی اخلاق کی کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، سب یہ ٹٹو ہیں جو مرغے لڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا دنیا میں وہی باتیں وہ ہمارے سامنے کرنے لگا کہ ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے مسلمانوں میں، اسلام میں۔ میں نے کہا یہ پروپیگنڈے کے شکار آپ بھی ہو گئے، پڑھ لکھ لیتے تھوڑا سا۔ کہا ایک حدیث میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ٹائم کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھر پر روشنی پڑ رہی تھی، ایک گھر پر خاص روشنی پڑ رہی تھی۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی گھر پر آج رات اتنی روشنی کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرماتے جاؤ، صحابہ سے کہتے جا کر دیکھ لینا اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ یہ رحمت کی جو نور کی برسات اس گھر پر ہے، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم گئے اس گھر کو یعنی کھٹکھٹائے، معلوم کیا تمہارے گھر میں آج کچھ نئی بات ہوئی ہے۔ گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہمارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہو۔ میں نے یہ حدیث اس کو بتایا تھا کہ وہ رسول ہیں جنہوں نے آسمان سے اترنے والی رحمتیں بھی بیٹیوں کے لیے مختص فرمائی ہیں، تم ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو۔ اتنی سی بات اثر کر گئی۔ آج 7 سال ہو گئے، آج 7 سال تقریباً ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر نے خود باضابطہ یہ کہا کہ مولانا میں نے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بایوگرافی، سیرت مکمل طور پر بڑی بڑی کتابوں میں اب تک 3 بار ختم کر چکا ہوں، 3 بار میں حدیثوں کے ساتھ ان کی سیرت پڑھ چکا ہوں، اور جب جب پڑھتا ہوں تو ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے اوقات ہیں جب تم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو میرے نبی تک پہنچا سکتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ لیکن بعض لوگوں کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضور سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، دور کر دیتے۔ تمہاری ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے، آج راستے پر چلو تو اتنا سوچ کر چلو کہ میرے غلط قدم سے کوئی مجھے تانا نہیں دے گا۔ اگر میرے نبی تک انگلی اٹھا دیا تو کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ میرے غلط قدم کی وجہ سے اگر میرے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوستا ہے، تو یہ میرے لیے مر جانا بہتر ہے۔ میرا اس طرح کا عمل، میرا مر جانا بہتر ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حضور تک انگلی اٹھایا۔ یہ صحابہ کا شوق یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو جس قدر ریسپانسبل گزارا کرتے تھے، ذمہ داری کے ساتھ، ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہم رسول کے غلام ہیں، کوئی حضور تک انگلی نہ اٹھائے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، ایک قرض خواہ، ایک آدمی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس پر ایک صحابی نے قرضے کا مقدمہ حضرت عمر کے پاس کر دیا، سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس کہ یہ آدمی میرا مقروض ہے، دیتا نہیں۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس نے کہا غریب بہت ہوں، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، بہت دن ہو گئے، اب تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، اب یہیں پر تجھے قید کر دیں گے۔ اس آدمی نے کہا، اجنبی تھا، مدینے میں اجنبی تھا، کہا کہ امیر المومنین 2 دن کا ٹائم دے، میں یہ صحابی کا قرضہ کہیں سے لا کر چکا دوں۔ کہا ابھی تو تو پکڑا گیا ہے اور تو یہاں سے جائے گا، تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی ہے جو تمہاری یہاں پر ضمانت لے؟ ایک اجنبی آدمی کی ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں۔ پورے مجمع میں دیکھا، اس نے کہا مجھے تو یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے، بس ان کے ساتھ میرے تجارتی معاملات تھے، میں دور گاؤں میں رہتا ہوں۔ حضرت عمر جب یہ بات دیکھ رہے تھے عدالت میں، حضرت ابو درداء ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اگر وہ نہ آیا 2 دن کے بعد تو جیل میں تم رہو گے ابو درداء۔ کہا منظور ہے امیر المومنین۔ کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا گیا۔ وہ گیا اپنے وطن اور غائب ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے، دوسرے دن جب عدالت لگ رہی تھی، حضرت عمر نے ابو درداء کو بلایا کہ اب قید خانے میں تو تم جاؤ گے، ایک اجنبی کی ضمانت تم لیے تھے۔ لیکن جب وہ خوشی خوشی آ رہے تھے عدالت میں، اسی وقت دیکھا کہ وہ قرض خواہ مقروض آدمی بھاگتا ہوا عدالت میں پہنچ گیا۔ کہا میں اپنی قرض کی امانت لے آیا ہوں، میں انتظام کر لیا۔ اس صحابی کو بلائیں جن کا قرضہ تھا، وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لے کر کے آ گیا واپس۔
واپس لے کر کے آ گیا ہے. اب یہاں پر معاملہ بالکل بدل گیا. عدالت میں جو ہے اس قرض خواہ کو اس صحابی نے معاف کر دیا کہ قرضہ میں معاف کرتا ہوں, مجھے تجھ سے قرضہ نہیں چاہیے, واپس لوٹانے کی حاجت نہیں, میں نے معاف کر دیا. تب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ تو بھاگ کر جا چکا تھا, بچ سکتا تھا, تجھے مدینے والے پہچانتے نہیں تھے, کہیں جا کر چھپ جاتا, واپس کیوں آ گیا 2 دن کے بعد؟ وہ کہتا امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں آپ, بھاگ سکتا تھا, لیکن اگر بھاگ جاتا تو ڈر اس بات کا ستا رہا تھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے. میں رسول اللہ کا غلام, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے. اس لیے اس ڈر کے ساتھ میں حاضر ہو ہی گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء سے پوچھا, اجنبی آدمی تھا, آپ نے اس کی ضمانت کیوں لے لی؟ آپ کو ڈر نہیں تھا, جیل جا سکتے تھے آپ؟ حضرت ابو درداء نے کہا میں مجمع میں دیکھا سناٹا تھا اور ایک مسکین آدمی, اجنبی آدمی, میں اسی لیے کھڑا ہو گیا, کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں رحم دلی ختم ہو گئی, مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے, یہ کوئی نہ کہہ دے میرے رسول کو, اس لیے میں کھڑا ہو گیا, میرے آقا کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا. حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ معاف کیا, کہا 2 دن پہلے تو آپ مقدمہ کیے تھے, آج معاف کیوں کیے؟ کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ قرضہ بھی لا چکا اور اس کی ضمانت بھی ایک صحابی لے چکے ہیں اور ان کے معاملات میں نے دیکھا تو دل یہ نہیں مانا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. میں نے معاف کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے دل میں معاف کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا. عزیزان گرامی, یہ صحابہ کے اخلاق وہی تھے کہ وہ ہمیشہ آن ڈیوٹی ہوتے اور یہ سمجھتے کہ ہمارے اخلاق رسول اللہ کی ترجمانی کرتے ہیں, حضور کی ترجمانی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تمہارے ذریعے سے میرے آقا تک پہنچتے ہیں. افغانستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا نیٹو فوجوں کے درمیان, چند سالوں پہلے کی بات, یہ نہیں جب میں مصر میں تھا, 2009 کی بات بتا رہا ہوں, آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے. ایک امریکن رپورٹر ہے لیڈی, وہ پھنس گئی تھی 4 فوجیوں کے بیچ میں, اس کی عصمت دری ہو رہی تھی, اس کے کپڑے چھینے جا رہے. 2 نوجوان مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے, وہ مسلمان تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا ان فوجیوں کو مار بھگایا, وہ فوجی بھاگ گئے اور اس خاتون کو انہوں نے پکڑ لیا اور لے آئے. یہ خاتون کہتی ہے میرے دماغ میں اس قدر پہلے سے بچپن سے بسا ہوا تھا پروپیگنڈا, مسلمان اتنے دہشت گرد ہوتے ہیں اور وحشی ہوتے ہیں, عورتوں کے پجاری ہوتے ہیں. میں اور ڈرنے لگی. وہ 4 فوجی تو اچھے تھے, یہ 2 آتنکوادی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے, مجھے بیچیں گے, میرا بلاత్కాر کریں گے, کیا کیا کریں. دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی. لیکن 2 صالح مسلمان گھر لے آئے, ایک کمرے میں اس خاتون کو اندر رکھا, رات کے وقت اس کا دروازہ کھول کر صرف باہر سے اس کو کھانا پہنچایا اور نئے کپڑے پہنچائے. دوسرے دن بھی اسی طرح وقت وقت پر کھانا دیا جاتا رہا, کوئی کمرے کے اندر نہیں آیا. وہ خاتون کہتی ہے ڈرتی رہی. دوسرے دن شام ہونے کو تھی, میرے ایمبیسی کے لوگ آئے, سفارت کے لوگ آئے اور آتے ہی مجھ سے انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے, یہ دونوں نوجوان تلاش کرتے کرتے ہماری ایمبیسی تک تمہارا پتہ دے کر گئے ہیں, ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے, ہم تمہیں اپنے ملک تک صحیح سلامت پہنچائیں گے. اس خاتون کو لے آئے ایمبیسی سے, پھر اس کے بعد اسے اپنے ملک بھیجا گیا. اپنے ملک جانے کے بعد اس نے رپورٹ لکھی, کہا بچپن سے دماغ میں کچھ اور کچرا بھرا گیا تھا, لیکن میں نے حقیقت میں محمد عربی کے غلاموں کو دیکھا ہے, وہ عورتوں کے وحشی نہیں ہوتے. آج میری عزت اگر بچی ہے تو رسول اللہ کے غلاموں کی وجہ سے بچی, اور وہ اسلام کو ایکسپٹ کرنے کا اعلان بھی کر چکی تھی. میرے عزیزو, تمہارے اخلاق و کردار لوگوں کو میرے آقا تک لے آ سکتے ہیں, حضور تک لے آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو عیاشی کے حالات آج جو بنے ہیں, نکڑوں پر رات بھر بیٹھنا, جو یہاں پر عیاشیوں میں ملوث,
اور گیم میں تو نہ جانے نشے میں کتنے ہمارے نوجوان برباد ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان تمام زندگیوں پر آج اگر تم انقلابی اعلان کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں کس قدر بلندیاں عطا کرتا ہے۔ میں اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں، تقریر کا موقع جمعہ میں اتنا نہیں ہوتا، وقت اتنا تیزی سے گزرتا گیا، مجھے بھی احساس نہیں ہوا۔ اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ادھر ادھر کی بات مت کر، ایک ہی بات کو سمجھ لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ دعا سنت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لیٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا. 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں. اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا. مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا. ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا. ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں. ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے. مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. کہاں جاؤ؟ نہیں اور کوئی مفر مکر. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لے. کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا. میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے. اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے. 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے. 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے. ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے.
کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے، سب باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا. اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے، غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کی صحبت میں اس کو رکھو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے
دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا. کوئی حصہ نہیں ملا, صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی, جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے, اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے, اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے, الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے, عشق کرتے تھے, ان سے شادی بھی کر لیا, نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے, جائز محبت ہے, شادی بھی کر لیا, اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا, جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے, اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ, مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا, پڑھو خط میں کیا ہے, سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے, کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے, حملہ کرنا چاہتے, اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بند کرو انس, یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا, جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی, جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ, بہت عشق کرتے تھے. آئی, کہا انس, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے, کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی, مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا, تیری محبت, تیرا عشق اپنی جگہ پر, وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے, وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو, کتنی بھی محبت ہو, تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا, کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا, پورا اعتبار ہے, یقین بھی ہے, لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا, چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں, میں نے سن لیا ہے, دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے میں نے, کیا بات ہوئی ہے. کہا, کیا بات ہوئی. کہا, وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ خط میں یہ چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا, سیدھے جا کر گردن پکڑ لی, گردن پکڑ لی, اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا, اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, انس کیا ہوا, کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا, آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں, آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے, میں حفاظت کر رہا تھا, میں نے کسی کو نہیں کہا, لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا, اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے, میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ, تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے, اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا, یہ بات نہ ہے, اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا, ہاتھ ہٹاؤ, جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے, جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے, وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا, جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی, پھر کسی کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ معیار یاد رکھو ہمیشہ, دنیا کا عشق, دنیا کی محبت ایک جگہ پر, جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار. اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے. کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا. میں پوچھتا ہوں کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے. لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی محبت الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی درجہ عشق ہمیں صحابہ نے دیا. اگر وہ چیز معاشرے میں آ جائے میرے عزیزوں، پھر تمہیں کوئی بٹھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں جھکا نہیں سکے گا. آج مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں اس سے لوگوں کو تکلیف کیوں ہے. بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے مقرر ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ صرف مقرر نہیں ہیں، آپ صرف خطیب نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر انفلوئنس کتنا رکھتا ہے، لوگوں کے اندر اپنا اثر کتنا رکھتا ہے. اور ہم نے بتایا اثر کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ زبان تو ہزاروں کے پاس ہے. نہیں، اثر یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا. کیسے وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں. یہاں خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی. لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے، اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں. حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ. میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے. لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا. جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی. سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں. بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی. اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا. میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا. پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے سب سینے پر کھا کر کے مرا. وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں اور وہ یہ کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے. وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلن، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے. یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، کس طرح کے حالات ہوتے. میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے، ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خدا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی دعا نہیں. جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بفر جاتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے
डिसअपियर हो जाते हैं, कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी है, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है, लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। हाँ, अंग्रेज ने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौक पर शहादत दी थी, यानी फांसी पर चढ़ाया था। वो ऐसे किफायत अली काफी जिनकी जुबान में बला का असर था, जब बोलते थे तो लोगों के दिल हिचकोले खाते थे। उन्हीं में तो कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये फांसी के फंदे पर आपने पढ़ा था जब फांसी दी जा रही थी। किफायत अली काफी ये मुरादाबाद में, मुरादाबाद को इसलिए मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, तवज्जो, ये यूपी का एक शहर है। फांसी दे दिया, 3000 अंग्रेजों ने पकड़ा था एक आलिम दीन को, एक आलिम दीन को पकड़ने के लिए। इसलिए कि ये बातिल कुव्वतें हमेशा ये बताती हैं, हम कुत्ते और तुम शेर हो, हमेशा वो बताती हैं झुंड में आकर। किफायत अली काफी को जब फांसी दी गई थी तो 8 दिन तक जश्न मनाया गया था, जश्न मनाया गया कि एक ऐसा बोलने वाला ये खत्म हो गया, किफायत अली काफी चला गया। लेकिन पागलों को ये पता नहीं है रब्बे कदीर का दस्तूर क्या है, उसका कानून क्या है। मुरादाबाद शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बरेली शरीफ है। इधर किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हो रहे हैं। जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। किफायत अली काफी तो ये कहते थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लेकिन बरेली वाला तो यूं कहने लगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां में कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। एक किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाकर 8 दिन जश्न मनाया, लेकिन बरेली वाला उठ करके ऐसा इश्क पिलाया कि कोने कोने से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत। हाँ, अल्लाह का ये दस्तूर है। आज मैं यहां खड़ा हूं, कल नहीं होगा और कोई और आएगा, लेकिन ये मिंबर खाली नहीं होगा, ये मिंबर खाली नहीं होगा, ये मस्जिदें वीरान नहीं होंगी। मैं इसी मस्जिद का इमाम, मैं इसी में मिंबर का एक खतीब रहा, लेकिन मेरे बाद लोग आते गए जाते गए। क्या किसी दिन नमाज बंद हुई? क्या किसी दिन खुतबा खत्म हो गया? हम तो जरिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें यहां पर वक्त मुकर्ररा के लिए रखता है। इसी तरह से हमारे बाद भी आएंगे, लेकिन याद रखना अल्लाह का वादा है कि लोग अपने मुंह के फुंकों से चिराग खुदा को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह सुबह क़यामत तक इस चिराग को रोशन रखेगा। लेकिन हम सब की और आपकी जिम्मेदारी यह है, ऐसे जितने भी आए
ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں. ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے. ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے. کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو. اس کے اندر اتنی محبت و اتنا عشق ہو تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں. تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ، نوجوانوں کی. آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں دیکھ لو کبھی کبھار کہ کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے، کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے، واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے. موبائل میں یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے. روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تو اتنے گھنٹے اس موبائل کو اٹھاتا تھا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی قرآن اٹھایا تھا دن بھر میں؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ قرآن پاک کو فقط پکڑ کے تو دیکھا، مہینے گزر گئے، اٹھایا ہی نہیں ہے، چھوا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں میرے عزیزو؟ جب ہم یہ ناانصافی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ، تو پھر کسی اور کی ظلم کی کیا شکایت کرنی ہے؟ کسی اور کے کیا واویلے مچانے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلو. دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے. حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو. وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی، اور امت پر جو حالات آ جائے، اسلام پر جو حالات آئے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے. کچھ کر جاؤ، کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے. میرے خلاصہ کلام، میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.